السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس آ گئی ہدایت، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ کیا بھیجا اللہ نے، بشر رسولا ایک بشر رسول بنا کر، قل لو کان آپ کہہ دیں، لو کان اگر ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان سے رہتے، لنزلنا ہم ضرور اتارتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن فرشتہ، رسولا رسول بنا کر، قل کفی باللہ کہہ دیں کہ کافی ہے اللہ، شہیداً گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہ کان بے شک وہ ہے، بعبادہ اپنے بندوں کا، خبیراً خبر رکھنے والا، بصیراً دیکھنے والا، ومن یہد اللہ اور جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد پس وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہم پس تو ہرگز نہ پائے گا ان کے لیے، اولیاء مددگار، من دونہ اس کے سوا، ونحشرہم اور ہم اٹھائیں گے انہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہرے کے بل، عمیاً اندھے، و بکمن اور گونگے، و سمن اور بہرے، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما جب کبھی، خبت اور جب کبھی، خبت بجھنے لگے گی، زدناہم ہم ان کے لیے زیادہ کر دیں گے، سعیراً بھڑکانا، ذالک جزاؤہم یہ ان کی سزا ہے، بانہم کیونکہ وہ، کافروا انہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور انہوں نے کہا، اذا کنا جب ہو جائیں گے ہم، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور ریزہ ریزہ، انا لمبعوثون کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدا پیدا کر کے، اثر نو، اولم یروا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، قادر وہ قادر ہے، علی ان یخلق اس بات پر کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، وجعل لہم اس نے مقرر کیا، لہم ان کے لیے، اجلاً ایک وقت، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فابا تو قبول نہ کیا، فابا الظالمون تو قبول نہ کیا ظالموں کو، الا کفورا ناشکری کے سوا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلائل سے رسالت کی ضرورت ثابت فرمائی اور کفار لاجواب ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نبوت پر اعتراض کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر نبی کا ہونا ہی ضروری ہے تو انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ کوئی نہ کوئی فرشتہ نبی بنا دیتے، جو کثیف مادہ ہے، پاک ہے، جسمانی لوازمات اس میں نہیں ہیں، وہ خالص نور ہوتا اور وہ ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ بنتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں اور بتلایا کہ نور ہدایت پہنچنے کے بعد بھی ان منکرین کی آنکھیں نہ کھلیں، اور یہی کہتے رہے، معاندین یعنی جو مخالف ہیں ان کی آنکھیں نہ کھلی، اور پھر بھی وہ یہ کہتے رہے کہ آدمی ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے،
اگر اللہ کو پیغمبر بھیجنا مقصود ہی تھا تو اللہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتار دیتے۔ آدمیوں کی طرف اگر فرشتہ اس کی اصلی صورت میں بھیج دیا جائے تو آنکھیں اور دل تحمل بھی نہ کر سکیں، فائدہ اٹھانا تو الگ رہا، اور انسان کی صورت میں آئے تو شبہوں میں پڑے رہیں۔ بہرحال ان کی اصلاح کے لیے بھی انسان ہی کا ہونا ضروری تھا، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسانوں میں تمام انبیاء انسانوں میں سے ہی پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ آخر میں اللہ رب العزت نے جنت جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی جگہ ہے اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 طرح سے چلیں گے، یا تو پیادہ ہوں گے یعنی پیدل، یا سوار ہو کر، یا اوندا منہ کے بل۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ جس نے آدمی کو پاؤں پر چلایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو سر پر بھی چلا دے۔ باقی جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹنا اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد یہ ہونا، اور اس کے بعد جہنم کے عذاب کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ معین عذاب اندازے سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بدن جل کر تکلیف میں کمی ہونے لگے گی تو پھر نئے چمڑے چڑھا دیے جائیں گے، اور وہاں کی شدت عذاب کی یہ کیفیت ہوگی کہ جہنم کی آگ جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی نا تو تبھی اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا تاکہ یہ اور تیز ہو جائے، یہ اور تیز ہو جائے۔ عزیز طلبہ، یہ آیت قابل غور اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایسی کھلی ہوئی قرآنی وضاحتوں کے باوجود یہی کہتے ہیں بعض لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بخشیں اور قرآن کے مطابق ہم کو عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قل لو انتم، آپ کہہ دیں اگر تم تملکون مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم، تو تم ضرور بند کر لیتے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بڑا ہی تنگ دل، ولقد آتینا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات، 9 کھلی نشانیاں، آیات بینات، 9 کھلی نشانیاں، فسأل، پس آپ پوچھیں تو صحیح بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آیا، فقال لہ، تو کہا اس کو فرعون نے، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں تجھ پر گمان کرتا ہوں اے موسیٰ مسحورا، جادو کیا ہوا۔ قال، انہوں نے فرمایا، لقد علمت ما انزل ہؤلاء، تو نے جان لیا کہ نہیں نازل ہوتا مجھ پر کچھ بھی، الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمینوں کا رب جانتا ہے، بصائر، بصیرت، و انی لاظنک، اور بے شک میں تجھ پر قربان کرتا ہوں، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاک شدہ، فارادہ، پس اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم، کہ انہیں نکال دے، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ، تو ہم نے اسے غرق کر دیا، ومن معہ جمیعا، اور جو اس کے ساتھ ہیں سب کے سب، وقلنا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسکن الارض، تم رہو زمین میں، وَإِذَا جَاءَ
ہاں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم لے آئیں گے تم کو جمع کر کے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رحمت سے قرآن مجید ملا، اور بھی بہت کچھ مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی گئیں۔ اس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام کو صداقت کے 9 کھلے نشانات ان کے پاس مناسب حال عطا فرما چکے ہیں، بس وہ اپنی زیادتی پر ڈٹے ہوئے ہیں، ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں، ضد اور اناد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور یعنی جادو کیا ہوا خطاب دیا کرتے تھے کہ سحر زدہ، ٹھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا۔ بہرحال مشرکین مکہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین عرب سے نکال دو، لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقل ٹھہرانا تھا، اور ایک وقت پر خود انہی کو اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور مشرکین عرب کو عرب کی سرزمین سے بھی نکالنا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور عاجزی والی زندگی عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔